موضوع الدرس في ترك الموالاة مع الكفار والمشركين، سورة الممتحنة، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ويخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يسقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقد ذكر ذلك أصحاب المغازي والسير. وقال محمد بن اسحاق بن يسار في السیرت، اصحاب مغازی اور سیر نے بھی اس واقعے کو نقل فرمایا. حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى مكة كتب حاتم بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر بالسير إليهم، ثم آتاه امرأة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک نے سب ارادہ مکمل فرما لیا مکے کی طرف حملہ کے لیے تیار ہو کے جانے کے لیے، تو حاتم بن ابی بلتع نے خط لکھا قریش کو. اس میں اس نے خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر تیار فرما رہے ہیں اور مکے پہ حملہ کرنے کے لیے آنے والے ہیں. اور وہ خط جو تھا حضرت حاتم نے ایک عورت کو دے دیا. زعم محمد بن جعفر انہا بن مزینہ وزعم غیرہ انہا سارا مولاة لبنی عبد المطلب وجعل لها جعلا على ان تبلغه لقریش. تو محمد بن جعفر فرماتے ہیں کہ وہ عورت قبیلہ مزینہ سے تعلق رکھتی تھی، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا نام سارا تھا اور مولاد تھی بنی عبد المطلب کی. اور حاتم نے اس کے لیے کچھ انعام بھی مقرر کیا کہ تم یہ قریش کو پہنچا دو. فجعلت فی راسها ثم فضلت علیہ قرونها. اس نے اپنے سر پہ رکھ کے اوپر بال ڈال کے جھوڑا بنا کے چھپایا. ثم خرجت به، پھر خط لے کے چل پڑی. وَأَتَى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الخبر من السماء بما صنع حاتم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کو خبر فرما دی کہ حاتم نے ایسے خط بھیجا ہے. فبعث علي بن ابي طالب والزبير بن العوام فقال: أدرك امرأة قد كتب حاتم كتابا إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا لهم من أمرهم. حضور پاک نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب زبیر ابن العوام رضوان اللہ علیہم کو بھیجا
کہ اس عورت کو جا کے پکڑیں، اس کے ساتھ خط ہے جو حاتم نے لکھا ہے قریش کو. فخرج حتی ادرکها بالحلیفہ، حلیفہ بن ابی احمد. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھی جو تھے ان کے، انہوں نے اس عورت کو آ کے مقام حلیفہ پہ پکڑا. فاستنزلها بالحلیفہ والتمسا فی رحلها فلم یجدا شیئا. انہوں نے اس کی اونٹنی کو بٹھایا، اس کے سامان کی تلاشی لی کہ اس میں خط نہیں ملا. فقال علی بن ابی طالب انی احلف باللہ ما کذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما کذبنا وَلَتُخْرِجَنَّ لَنَا هَذَا الْكِتَابَ أَوْ لَنَكْشِفَنَّكِ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ حضور پاک نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور ہم نے بھی تمہارے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں بولا. تو اب حل یہ ہے کہ یا تو تم شرافت سے وہ خط ہمیں دے دو، ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار کے بھی تفتیش کریں گے. فلما رأت الجد منه قالت أعرض فأعرض فهل تذكرون راسها فاستخرجت الكتاب منها ودفعته إليه. جب اس نے دیکھا کہ یہ ہر حال میں مجھے نہیں چھوڑیں گے تو اس نے کہا اچھا تم لوگ ادھر ہو جاؤ. تو ہم ادھر ہٹ گئے تو اس نے بال کھولے اور خط نکالا اور کہا جی یہ خط ہے. فأتى به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاتبا فقال یا حاتب ما حملك على هذا. وہ جب خط آیا تو حضور پاک نے حاتب کو بلایا کہ بھئی یہ کیا کیا تم نے، ہمارے دشمنوں کو خبر دے رہے ہو. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما واللہ انی لمؤمن باللہ ورسولہ ما غیرت ولا بدلت. نے کہا حضور میری عرض سنیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ میرا اللہ پر، اللہ کے رسول پر صحیح ایمان ہے، نہ میں بدلا ہوں اور نہ میرے عقیدے میں کوئی فرق آیا ہے. ولیکنی کنت امرا لیس لی فی القوم من اہل ولا عشیرۃ. اتفاق ایسا ہے کہ مکے میں میرے اہل و عیال ہیں اور میرے قبیلے کا کوئی بندہ نہیں. وکان لی بین اظہر ولد واہل فصاناتهم علیہم. تو میں نے کہا کہ قریش پہ احسان کر دوں، شاید میری اولاد کا وہ خیال کریں. فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعنی فلیضرب عنقه فإن الرجل قد نافق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے منافقت کی ہے، آپ کا راز دشمنوں پہ کھولا ہے، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں. فقال رسول اللہ وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع الى اصحاب بدر يوم بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حضور نے فرمایا کہ عمر کیا کہہ رہے ہو، یہ تو میرا بدری صحابی ہے، اور اصحاب بدر جو ہیں ان کے بارے میں تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اعملوا ما شئتم، کہ آج کے بعد تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو اللہ معاف کر چکے ہیں تو ہم کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ تو اصحاب بدر جو تھے نا، یاد رکھو کہ ایک تو سب سے پہلا غزوہ جو ہے وہ غزوہ بدر ہے. اسلام کا پہلا غزوہ غزوہ بدر ہے. اور پھر غزوہ بدر وہ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور اللہ نے اس دن کو یوم الفرقان فرمایا ہے کہ آج وقت آ گیا، آج اس دن حق اور باطل بالکل الگ الگ ہو جائے. اور بدر کے اندر جو صحابہ نے قربانی دی ہے اس کی مثال چشم عالم نے نہیں دیکھی. یعنی قلت میں ہیں، قلیل ہیں، نہ سواریاں ہیں، نہ ہتھیار ہیں، نہ سلاح ہے. عدد 313 ہے، مقابلے پر 1000 آزمودہ کار قریش کا لشکر ہے. اور یہ اللہ کے راز ہیں.
اللہ نے لاکھوں پیغمبر بھیجے ہیں لیکن رسول جو ہیں وہ 313 ہیں. اللہ نے لاکھوں پیغمبر بھیجے لیکن ان میں جو رسول ہیں، کیونکہ رسول صاحب کتاب صاحب شریعت ہوتا، ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو اب دیکھیں یعنی جتنے پیغمبر آئے، رسول آئے، بے عین ہی ان کی تعداد میں میرے محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، وہ بھی بدر میں 313. نہ ایک زیادہ ہے نہ ایک کم ہے. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں نا. اور یہ بہت بڑا امتحان ہے. سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر میں ہیں کہ اصحاب مدینہ جو ہیں، انصار جو ہیں، یہ تو جنگجو لوگ نہیں ہیں، یہ تو باغبان لوگ ہیں، کھجورے ہیں، باغ ہیں، کاشت ہے، انہوں نے تو کبھی جنگ ہی نہیں لڑی. اور سامنے ہمارے جو ہیں وہ سارے تجربہ کار ہیں اور جنگجو لوگ ہیں. صحابہ کے قبائل کے سردار حضرت سعد کو پتہ چلا کہ رحمت دو جہاں ہماری وجہ سے پریشان ہے. تو حضرت سعد حضور کی خدمت میں آئے. آپ بیٹھے ہیں، سیدنا ابی بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو حضرت سعد نے سلام عرض کرنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ ہمارے بارے میں فکر میں ہیں کہ ہم نے کبھی جنگ نہیں لڑی، لیکن ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لسنا صحابہ موسیٰ علیہ السلام، کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں. کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ چلو جہاد کے لیے، تو انہوں نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم تمہارا رب جانے، ہم نہیں جاتے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. نے کہا یا رسول اللہ نحن اصحاب محمد، ہم تو محمد کے پروانے ہیں. انہوں نے کہا حضور انصار کا کیوں فکر کرتے ہیں؟ ہم آپ کے آگے کٹیں گے، آپ کے پیچھے کٹیں گے، آپ کے دائیں کٹیں گے، آپ کے بائیں کٹیں گے. ایک انصاری کے بچے میں جب تک سانس ہے دشمن کا کوئی تیر محمد مدنی تک نہیں آنے دیں گے. ہم لڑ نہیں سکتے، جان تو دے سکتے ہیں نا، ہم لڑنا نہیں جانتے لیکن جان قربان کرنا تو جانتے ہیں نا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے. حضرت عمر کے زمانے میں آئے ہیں اور جنگ روم کے لیے صحابہ تیار ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمر مجھے بھی جنگ میں ساتھ لے چلو. تو حضرت عمر نے عرض کیا، انہوں نے کہا حضرت آپ ایک تو جلدی ناراض ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا بھی فرمان ہے کہ لیس علی الاعمى حرج، جو نابینا ہو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. آپ معذور ہیں، آپ نابینا ہیں، آپ کیسے جنگ کریں گے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو تھے جوش میں آگے فرمایا عمر اچھا نابینا کچھ نہیں کر سکتا. اکثر سواد المسلمین، میں اگر مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہوں گا تو ایک آدمی کا اضافہ تو دشمن کو نظر آئے گا نا، اور اگر پھر تم مجھے کسی سامان کی نگرانی پہ بٹھا دو گے تو اس پر تو میں پہرا دے کے بیٹھا رہوں گا، اور اگر تم کوئی دشمن کا قیدی قید کر کے میرے حوالے کرو گے اس کو تو میں پکڑ کے رکھوں گا، اور کچھ نہ کر سکا تو محمد مدنی کا جھنڈا لے کر تو کھڑا رہوں گا. حضرت عمر نے جب دیکھا اس کا جذبہ تو کہا بھی چلو بھی آپ ہی چلو.
اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا تعداد کا، اصل مسئلہ ہوتا ہے ایمان و اخلاص کا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جن کو اللہ نے بڑی جماعتوں میں فتح دی۔ اسی لیے عبادات میں بھی دیکھ لیں، آپ ساری رات نفلیں پڑھتے رہیں لیکن اعتدال ارکان کا خیال نہ کریں تو ایک دینے کا بھی فائدہ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ 2 رکعت پڑھ لو۔ اگر آپ نے ٹکریں مارنی ہیں اس سے بہتر ہے کہ 2 رکعت آرام سے پڑھ لو۔ اس 2 رکعت آرام کے پڑھنے کا ثواب تمہارے ٹکرے مارنے کی 100 رکعت سے زیادہ ہے۔ تم طواف کر رہے ہو، کبھی ادھر گھستے ہو، کبھی ادھر گھستے ہو، کبھی اس کو ٹکر مارتے ہو، کبھی اس کی بغل سے نکلتے، یہ کون سا طواف ہے؟ تم ایک کرو، آرام سے کرو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے عادات کو نہیں دیکھتے ہیں۔ یہی اسلام اور کفر کا فرق ہے۔ کفار گنا کرتے ہیں، اسلام میں تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا۔ جمہوریت میں کیا ہے؟ جس کا 1 ووٹ زیادہ ہو گیا جیت گیا، وہاں تو ووٹ گنتے ہیں نا۔ اسلام گنتا نہیں، تولتا ہے، وزن کس کا باری ہے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو اور ابو بکر ایک طرف ہو، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ بی بی عائشہ کو حضور نے فرمایا کہ عائشہ، میری زندگی میں مجھ پہ جس نے بھی احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، الا ابا بکر، پر تیرے ابے کے بدلے میں نہیں چکا سکتا۔ میں قیامت میں اللہ سے درخواست کروں گا، اللہ میرے بدلے آپ ادا کریں۔ اس مقام کا آدمی کہاں سے لے آؤ گے؟ جس امت کا یہ شان ہوگی، حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کی یہ شان ہوگی جیسے بنو اسرائیل کے انبیاء کی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ علماء کی شان ہے اور سب سے بڑا عالم تو ابو بکر ہے، سب سے بڑا خطیب تو ابو بکر ہے، سب سے بڑا صدیق تو ابو بکر ہے، سب سے بڑا جان نثار تو ابو بکر ہے۔ تو حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ لا تحزن، آپ کیوں غم کر رہے ہیں؟ فسر عن رسول اللہ، حضور کا چہرہ کھل اٹھا۔ تو معمولی امتحان تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہم ان لم تنصرنا اليوم، کہ یا اللہ آج فیصلے کا دن آ گیا ہے، اگر آج آپ کی مدد نہ آئی تو پھر کوئی تیری عبادت کرنے والا بھی زمین پہ نہیں رہے گا۔ یہ امتحان دیکھیں، حضور کی چادر گر گئی، حضرت ابو بکر آئے، جلدی سے چادر اٹھائی اور حضور کے کندھے پہ ڈالی اور کہا لا تلہی علی اللہ یا رسول اللہ، حضور کیوں ایسی سخت باتیں کر رہے ہیں، ایسی ایسی سخت دعائیں مانگ رہے ہیں؟ اللہ اگر آپ کی مدد نہیں کرے گا تو کس کی مدد کرے گا؟ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ بدر تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یوم بدر جو ہے اس کی شان ہی نرالی ہے۔ حضرت ابو بکر اس طرف ہے اور بیٹا کافروں کی طرف ہے۔ یہ معمولی امتحان نہیں۔ اور حضرت ابو بکر تمنا کر رہے ہیں کہ آج جنگ میں میرا بیٹا سامنے آئے، میں گردن اڑا دوں، کہ وہ عدو رسول اللہ ہے، وہ دشمن ہے۔
یہ وہ مقام بدر ہے کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کی گردن پہ تلوار چلا دی، حضرت عمر نے اپنے رشتہ داروں کو قتل کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات تھی؟ جنگ بدر کا منظر ہی نرالا، ایسے تو نہیں اللہ نے فرما دیا کہ آج کے بعد جو کرو۔ بدر کی قربانیاں ایسی ہیں، صحابہ نے اپنے ایمان کا ایسا ثبوت دیا ہے کہ اس کے بعد اب وہ کسی امتحان کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ معاذ اور معوذ دو نوجوان بچے ہیں جن کی مسیں ابھی ابھی پھوٹ رہی ہیں۔ صحابی کہتے ہیں ایک میرے ادھر کھڑا ہے، ایک میرے ادھر کھڑا ہے، ادھر دیکھا تو بچہ ہے، ادھر دیکھا تو بچہ ہے۔ میں نے کہا اللہ تیری مرضی، میرے ساتھ کوئی بہادر کھڑا ہوتا تو میری مدد کرتا۔ دونوں میرے ساتھ بچے کھڑے ہوئے، یہ بیچارے میری کیا مدد کریں گے؟ الٹا مجھے ان کا خیال رکھنا پڑے گا، میں تو جنگ میں بڑا مشکل حالات میں آ گیا۔ کہتا ہے ابھی میں سوچ رہا تھا، اس نے ویسے کوہنی سے مجھے مارا، کہنے لگا یا امّی چاچا، اور دوسرے نے ادھر سے مارا، کہنا جا امّی چاچا۔ میں نے کہا کیا بات ہے بھائی، کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا آئی نا ابھی جہل، وہ ابو جہل کہاں ہے میرے مدنی کا دشمن؟ یہ ہے منظر، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے کہا بھائی کیا بات کیا ہے، کیا کرو گے ابو جہل کو لعنت بھیجو؟ انہوں نے کہا یا امی آپ ہمیں بتاؤ، آج جب ہم دونوں بھائی گھر سے نکلے تھے نا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یا اب زمین پہ ابو جہل چلے گا یا ہم چلیں گے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے بتا دیا، میں نے کہا دیکھو لمبا تڑنگا ملعون لانتی، بڑا ابو جہل بڑا جوان تھا نا، بڑا ڈیل ڈول والا اور 6 فٹ کا قد تھا، بڑا جنگجو تھا۔ کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا، میں نے کہا دیکھو صف میں جو اونچا کھڑا ہے نا وہی ابو جہل ہے۔ کہتے ہیں ابھی میری انگلی واپس نہیں آئی اور پروانے پہنچ گئے ابو جہل تک۔ ایسے کہتے ہیں اڑ کے گئے جیسے شاہین اڑتا ہے، اور دونوں کی تلواریں ابو جہل کی گردن پہ گئے۔ یہ بدر تھا، مذاق نہیں تھی۔ ایک ایک صحابی نے ایسا جوہر دکھلایا ہے ایمان کا بدر میں کہ اللہ کے فرشتے اشش کر اٹھے ہیں، اللہ کے فرشتے 3000 اترے ہوئے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور بدر میں مسلمانوں کی اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ لعل اللہ اطلع الی اہل بدر، کہ اللہ نے دیکھا ہر چیز تو اس کے سامنے، مانا خاص نظر فرمائی۔ یاد رکھو ورنہ اللہ کے آگے تو ہر چیز ہے۔ اللہ کا جھانکنا، اللہ کا دیکھنا، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، مانا یہ خاص نظر تھی۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا میرا مدنی آج تیرے ساتھی جو ہے وہ عشق اور محبت کی کٹھالی میں نکل کے کھڑا سونا بن چکے ہیں، اس لیے ان کو میری طرف سے فرما دو کہ آج کے بعد جو کچھ تم کرو گے غفرت تو میں نے تمہیں پہلے معاف کر دیا۔ لوگوں کو گناہوں سے بعد معافی ملتی ہے، تمہارے صحابہ کو ہم نے پہلے معاف کر دیا۔ مفسرین کرام نے، محدثین عظام نے عجیب بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا مانا یہ تھا میرا مدنی ہم نے ان کو معاف کر دیا، کیا مانا؟ اب یہ میرے اتنے پیارے ہیں، میں اپنے پیاروں کو گناہ کرنے دوں گا؟ دیکھو نا آدمی کا بچہ پیارا ہوتا ہے کیسے نظر رکھتا ہے، میرا بیٹا کدھر جا رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ کھیلتا ہے، رات کو کدھر تھا، آج لیٹ کیوں آیا، سکول سے نکلنے کے بعد کہاں چلا گیا تھا، ایک ایک نظر رکھتا ہے، کیوں بھی کسی غلط جگہ پہ نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا جب میری آنکھوں میں آئے تو میں ان کو کہاں بھٹکنے دوں گا۔
اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انی قد غفرت لہم. تو اتنا بڑی غلطی ہے، لیکن حضور نے فرمایا عمر میرا صحابی ہے اور بدری ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اگر صحابہ کی غلطیاں بھی سامنے آ جائیں، کسی کلمے پڑھنے والے کو ان پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، ان کی تنقید کرنے کا حق نہیں ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا تھا سایاتی زمان، آنے والے زمانے میں ایک وقت آئے گا ایسے لوگ ہوں گے ینتکسون اصحابی، میرے صحابہ کی شان گھٹائیں گے، میرے صحابہ کی شان میں باتیں کریں گے، بعض بدبخت تبرہ کریں گے، بعض بدبخت تان تنزیح کریں گے. فرمایا فلا تجالسوہم، ایسے بدبخت لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی جائز نہیں، نکاح بھی جائز نہیں، کھانا بھی جائز نہیں، دوستی بھی جائز نہیں. اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا اور میرے نبی نے جو فیصلہ فرمایا وہ بھی سن لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو ایذا پہنچایا اس نے مجھے ایذا پہنچایا ہے. اس سے پہلے حضور نے بات فرمائی سبحان اللہ، من احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ کو محبوب رکھتا ہے میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھتا ہے نا، کہ محبوب کے پیارے ہیں تو محبوب کی پیاری چیز محبوب ہوتی ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ دراصل میرے ساتھ بغض رکھتا ہے. کیوں؟ اگر کھل کے حضور کی شان میں کوئی لفظ کہے تو لوگ نہیں ماریں گے، تو حضور کا نام نہیں لیتا، صحابہ کا لیتا ہے. اصل بغض حضور سے ہے، لیکن بغض کا اظہار صحابہ پہ کر رہا ہے. اور فرمایا من آذاہم فقد آذانی، جو ان کو ایذا پہنچائے مجھے ایذا پہنچائے گا. اور آگے بھی فرما دیا من آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے نقصان پہنچایا، تکلیف پہنچائی، اس نے میرے اللہ کو ایذا پہنچائی ہے. اور جو اللہ کو ایذا پہنچائے یوشک ان یاخذہم، قریب ہے کہ اللہ ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن میں ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ میرے دشمن اور تمہارے جو دشمن ہیں ان کو کبھی دوست نہ بنانا. اور یاد رکھو کہ آج پوری دنیا میں عالم اسلام ایک ابتلا سے گزر رہا ہے. آج پوری دنیا میں مسلمان جو ہے وہ ایک امتحان سے گزر رہا ہے. مسلمان کہلانا مشکل ہو گیا ہے، اسلام کی شکل و صورت بنانا مشکل ہو گیا ہے، اللہ کے دین پہ قائم رہنا مشکل ہو گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو ایک ہی وجہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں چھوڑ دیا تو ہمارا سہارا تو صرف اللہ کی ذات ہے. جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر ہماری کیسے عزت ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. ہم دوست ہم تو ان کے بوٹ پالش کر کے روٹی کھاتے ہیں. ہم تو ان کے آگے ایسے جھکے ہوئے ہیں، ایسے غلام بن گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. باقی ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ
کہ یہ نہ سمجھا کرو جی ہم کیا کریں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، جدید وسائل نہیں ہیں، جدید ذرائع نہیں ہیں، اور جی ہم ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ محض باتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مومن کی کامیابی ایمان سے ہوتی ہے، ہتھیاروں سے نہیں ہوتی۔ جنگ بدر میں پتہ ہے کیا تھا؟ کوئی صحابہ تھے جن کے پاس تلوار بھی نہیں تھی، حضور نے فرمایا کھجور کے گوشے لے آؤ، کھجور کے گوشے حضور نے کاٹ کے دے دی، یہ تمہاری تلوار ہے بھائی، یہ تمہاری تلوار ہے۔ اچھا صحابہ کہتے ہیں وہ جب ہم مارتے تھے نا وہ ایسے چلتی تھی کہ ایسے تو کوئی اچھی تلوار بھی نہیں کاٹتی بندے کو۔ جب ہم نے پوچھا حضور نے فرمایا تم تو اشارہ کرتے تھے، مارنے والے تو اللہ کے فرشتے تھے۔ یہ کہنا جی ان کے پاس جناب ترقیاتی آلات ہیں، ایمان سے کہیں کہ جب سونامی آیا تھا بالی جزیرے میں، جب اللہ کا عذاب آیا نا سونامی کے نام سے، وہ جو طوفان آیا تھا، اس کے بعد اب آپ نے دیکھا جاپان میں جو زلزلہ آیا ہے، وہ تو بڑی ترقیاتی قوم تھی، انہوں نے روک لیا۔ اللہ کے اس عذاب کو روک سکے؟ تو جب تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اللہ کبھی ابابیل بھیج دیں گے، کبھی مچھر بھیج دیں گے، کبھی ہوا چلا دیں گے، دشمن تلے اڑ جائیں گے۔ تم اللہ کے بن کے تو دیکھو نا۔ ایک طوفان آیا تاس ناس کر کے رکھ دیا۔ وہ ملک جو اکنامک میں اتنا مضبوط تھا کہ ساری دنیا کو قرضہ دے رہا تھا، خود بھیک مانگ رہا ہے۔ اور وہ اگر آپ یعنی وہ دیکھیں کہ وہ جو عذاب کی لہر آ رہی ہے نا، اس کو آپ دیکھیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیسے لاوے کا لاوا بہتا چلا رہا ہے، اور بلڈنگیں اور عمارتیں اور دفاتر اور سب کو بہاتا ہوا لے جا رہا۔ تو اسی لیے اللہ نے قرآن میں واقعات بیان کیے ہیں کہ جب قوم عاد بگڑ گئی اللہ نے ہوا بھیجی، جب قوم لوط بگڑ گئی اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا الٹ دیا۔ 6 لاکھ کی آبادی تھی ان بستیوں میں اس دور میں، قریہ صدوم جو ہے 5 بستیاں تھیں، ساری آبادی ملا کے 6 لاکھ کی آبادی تھی۔ اللہ نے حکم دیا پوری بستیوں کو اکھاڑ کے اوپر لے آؤ، تو خوب اللہ زمین کی جڑوں سے اٹھا کے فرشتے اوپر لے گئے۔ اللہ نے حکم دیا آپ ان کو الٹا گرا دو۔ صرف تم مسلمان بن جاؤ نا جی، آج بھی انشاءاللہ عزت اسلام کی۔ اللہ کے قانون کبھی نہیں بدلا کرتے۔ اللہ فرماتے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سب سے کامیاب سربلند تم ہو۔ اسی لیے تم دیکھو جہاں دشمن تمہیں جدید ہتھیاروں سے مارتا ہے وہاں فکری الغار بھی ہے کہ تمہیں فلموں پہ اور ڈش پہ اور انٹرنیٹ پہ بٹھا کے اس نے اتنا گندا مواد تمہارے سامنے رکھ دیا ہے کہ بالکل تمہارے اندر سے ایمان نکل جائے۔ وہ اسی لیے ڈر رہا ہے کہ جس دن ان کا ایمان بچ گیا تو ہم گئے۔ اس کو پتہ ہے اللہ جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہے تو دشمن کچھ کر سکتا ہے۔ امروڈ شریف ایک جگہ ہے سندھ کے علاقے میں، وہاں حضرت تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ ہوتے تھے۔ ہم نے زیارت نہیں کی، نام سنا۔ بڑے جلال والے بزرگ تھے، ایک مسلمان کے ہاتھوں ایک گستاخ رسول مر گیا،
مقدمہ چلا، انگریز کی حکومت تھی، کافروں کی سلطنت تھی، اور مارا گیا جو وہ بھی ہندو تھا، زور تھا، طاقت تھی، دولت تھی، حکومت تھی۔ اچھا، اللہ کی شان یہ ہے وہ جو بچے نے مارا نا وہ ماں باپ کا ایک تھا، باپ مر گیا تھا، ماں تھی اس کا ایک ہی وہ بیٹا تھا۔ تو وہ بوڑھی جو تھی نا بیچاری، وہ لنگر کی روٹیاں پکاتی تھی اور روز آ کے حضرت سے لڑتی تھی کہ تم نے میرے بچے کو پٹی پڑھائی اور اس نے جا کے اس کو مارا۔ ہو کیا خدا کی بندی، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ نے کہا بس، اور یہ سارے جو مجھے ڈنڈے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے پینے والے روٹیاں توڑ رہے ہیں، ان میں سے کسی کو بھیج، میرے ایک بچہ تھا اسی کو بھیجا، اب اس کو سزا ہو رہی ہے، آپ جناب یہاں بیٹھے اس کے لیے مدد ہی نہیں کرتے۔ آپ چپ ہو جاتے ہیں، اس کے بوڑھی ہے، بیٹا ہے، اولاد ہے، اولاد کے فراق میں بیچاری ایسی باتیں کہہ جاتی ہے۔ حضرت برداشت کرتے رہے اور خادموں سے کہا کہ بھی جب پیشی ہو تو بتانا، ہم بھی چلیں گے۔ جب فیصلے کی پیشی آئی تو حضرت بھی کورٹ میں تشریف لے آئے، آپ کے ساتھ اور بھی 10-20 خادم ساتھ تھے۔ تو حضرت کی عادت مبارک تھی، کہتے ہیں کہ یہاں یوں پگڑی باندھ کے کمر سے یوں بیٹھتے تھے اور پڑھتے رہتے تھے۔ تو پرانے دور میں بڑھاپے میں ایسے ہوتا تھا کہ ذرا ٹیک مل جاتی ہے نا پشت کو، تو آدمی زیادہ دیر بیٹھ سکتا ہے۔ آپ ہائی کورٹ کے لان میں بیٹھے تھے، مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی، سماعت مکمل ہو گئی، جج نے 2 گھنٹے کا وقفہ گیا کہ بھی 2 گھنٹے کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا۔ بریک ہو گیا، عدالت میں بھی چائے پیو اور کوئی اپنا ریفریشمنٹ کر لے، 2 گھنٹے کے بعد فیصلہ سنائیں گے۔ تو اب حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، پگڑی باندھی ہوئی ہے، داڑھی، سیدھے سادے فقیر بندے، کوئی ہتھیار لے کے تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ تو وہ جو ہندوؤں کے وکیل تھے اور اٹارنی جنرل تھا، اور وہ سارے وہاں سے ایک تماشا بنا کے حضرت کے ساتھ استہزاء کرنے کے لیے وہ ایسے چلتے چلتے آئے اور وہاں آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، پیر صاحب آپ کے مرید کو ابھی سزائے موت ہونے والی ہے، ذرا زور زور سے تسبیح پڑھو اور زور لگاؤ۔ تسبیحوں سے بندے چھوٹتے ہیں؟ نہ وکیل ہے، نہ کورٹ ہے، نہ مقابلہ ہے، نہ کوئی بات ہے، بیٹھے یہاں تسبیح لا رہے ہو۔ آپ نے ایسے غصے میں دیکھا اور تسبیح والا ہاتھ یوں زمین پہ مار، اور میں جو تسبیح عرش سے پجی تھا وہ بدبخت میری تسبیح عرش پہ پہنچ گئی ہے۔ اتنی دیر میں آواز آئی کہ بھئی جج بلا رہا ہے، بلائے گا باعزت بری۔ وہ سارے وکیل گئے، انہوں نے کہا کیا ہو گیا جج صاحب؟ اس نے کہا یہ پڑھ لو، میں سزائے موت لکھ کے آیا تھا، کوئی اور طاقت ہے جس نے مجھ سے یہ کہلوایا ہے، اب فیصلہ یہی ہے، اور میرا مشورہ ہے کہ اپیل نہ کرنا، کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارا، اب یہ بری ہو گیا۔ تو جب اللہ تک عرش پہ فریاد پہنچتی ہے پھر اس کا شان کیا ہے؟ کن فیکون، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بس ختم ہو گئی بات۔ فرعون کو دریا پہ ناز تھا نا، الیس لی ملک مصر ھذا وھذہ الانہار تجری من تحتی، کہنے لگا اور لوگوں دیکھو تو صحیح، مصر دیکھو، میرا ملک دیکھو، میرے محل دیکھو، یہ دیکھو میرے محل کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھانے کو نہیں ہے، رہنے کا کمرہ نہیں ہے، ایک بھائی ہے، ایک لکڑی پکڑی ہوئی ہے، یہ میرا مقابلہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا فرعون فکر نہ کر، میں اسی نہر میں تمہیں غرق کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ اولیاء اللہ بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ اللہ والوں سے صحبت بنا لو، شرط یہ ہے کہ اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کر لو۔ آج بھی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ، توبہ کرنا تمہارا کام ہے اور رحم فرمانا میرے اللہ کا کام۔
صحیح یہ حدیث مبارک میں ہے، بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے کہ اچھا میرے بندے کو پتہ لگ گیا کہ میرا بھی کوئی سردار ہے معاف کرنے والا. کیونکہ ہمارا گناہ اجتماعی ہے، اب ضرورت یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ مسلمان توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں. کوئی فساد نہ کرو، کوئی فتنہ نہ کرو، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ سر پھٹول نہ کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دشمن کو شکست دینے کا. ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، حرام کھانا چھوڑ دو، سود کی لعنت سے جان چھڑوا لو. دیکھو اللہ کی رحمتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ عمر ایسی بات نہ کرو، یہ میرا صحابی جو ہے یہ اصحاب بدر میں ہے اور اللہ ان کی معافی کا فیصلہ فرما چکے ہیں. کہتے ہیں جی کہ عورتیں اگر تبلیغ کرنے کے لیے جائیں بالکل کریں. حضور کی بیویاں سارا دین نہیں پڑھاتی تھی، صحابہ جا کے پڑھتے تھے. عورتوں میں بڑی بڑی محدثہ، مفسرہ، بہت بڑی بڑی قاری، بہت بڑے بڑے یعنی عالمہ، مجتہدہ کے مقام. تو بالکل عورتوں کو بھی دین کی دعوت دینی چاہیے. مرد مردوں کو کہیں، عورتیں عورتوں سے کہیں. اور یاد رکھو عورت اگر ٹھیک ہو جائے تو سارا گھرانہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کیونکہ مرد تو ڈپٹی پہ چلا گیا، نوکری پہ چلا گیا، گھر میں تو عورت ہے. عورتوں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے. عورتوں اور مردوں کی نماز کا طریقہ ایک ہے، بالکل ایک ہے. دونوں قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں. صرف سجدے میں عورت کو چاہیے کہ دونوں ٹانگیں ایک طرف نکال کے زمین کے زیادہ قریب ہو جائیں. جو بھی نمازیں چھوٹی ہیں توبہ کرو اور قضا کرو. قرآن شریف پڑھ کے اگر ثواب ہم جو فوت ہو گئے ان کو بخشے، بالکل انشاءاللہ اللہ ثواب دیتے ہیں. صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قائل نہیں ہیں، لیکن باقی سارے ائمہ قائل ہیں. میں نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا میقات سے. 1-2 گھنٹے کے سفر طے کرنے کے بعد میرا پاسپورٹ مدینہ شریف بھول گیا تھا. یاد آیا، میں پھر واپس مدینہ گیا، اس کے بعد سیدھا مکے آ گیا. دوبارہ احرام نہیں باندھا. آپ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں. بچوں کا کھیل ہے، باندھ لیا کھول دیا. جب 2 گھنٹے کے بعد آ رہے احرام میں رہو، کیا تکلیف کیا تھی؟ پاسپورٹ لے لیتے، 2-4 دن باندھے رکھتے، آ جاتے اسی احرام میں. عصر اور فجر کے بعد افضل یہ ہے کہ کوئی سجدہ نہ کریں. لیکن بعض علماء کہتے ہیں جیسے سجدہ تلاوت ہے یا جنازہ آ گیا ہے، مجبوری ہے جنازے کو دور پہنچنا ہے تو پڑھا جا سکتا ہے، ورنہ افضل یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد کریں. کہتے ہیں جی کہ ڈاکٹر ذاکر کی وجہ سے کافر مسلمان ہو رہے. اچھی بات ہے، خوش ہونا چاہیے. مجھے تو نہیں پتا، اگر ایسا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے، وہ کہتا ہے کہ بغیر وضو کے آدمی قرآن چھو سکتا ہے. یہ اس کی غلطی ہے، اللہ ہدایت دے. قرآن کو بغیر وضو ہاتھ نہ لگائے، حائضہ بھی ہاتھ نہ لگائے، نفاسہ بھی ہاتھ نہ لگائے، حالت جنابت میں بھی ہاتھ نہ لگائے. اگر ہم لوگ حرم شریف میں ہیں، جماعت نہیں ملی، ہم اپنی الگ نماز پڑھیں تو قصر پڑھیں گے، مسافر ہیں، سیدھی سی بات. کہتے ہیں جی کہ میری بیٹی کے ایام کے دن ہیں، ہم نے واپس انڈیا جانا ہے
طواف الوداع کی کوئی ضرورت نہیں. پہلے تو مسئلہ یہ سمجھیں کہ عمرے والے کے لیے طواف الوداع واجب ہی نہیں ہے. حج میں واجب ہوتا ہے، عمرے میں واجب نہیں ہے، کرو تو افضل ہے. حج میں بھی جو طواف الوداع واجب ہے، اگر عورت کو حیض آ جائے تو معاف ہے. نیچے والا ہاتھ نماز خارج کرنے، کپڑا درست کرنے کے لگا، پتہ نہیں کیا لکھا میرا بھائی. کہتے جی کہ یہاں پر جنازہ حرم میں پڑھا جاتا ہے، حالانکہ ہمارے ملک میں علماء کہتے ہیں کہ جنازہ مسجد میں نہ ہو. ٹھیک کہتے ہیں، لیکن یہ مسجد اتنی بڑی ہے نا کہ سارا مکہ مسجد الحرام ہے، تو کہاں لے جائیں جنازہ؟ یعنی جنازہ پڑھنا ہوتا، الفاظ جائیں، ماشاءاللہ ساری مخلوق کو الفاظ لے جائیں پہلے، پھر جنازہ پڑھ کے واپس آ جائیں. یہ تو سارا مکہ مسجد الحرام ہے. احرام والی چادر میں احرام باندھنے کے بعد شک پڑ جائے، دھو ڈالو. شک پڑ جائے تو کیوں شک میں پڑے رہو؟ شک ہے، دھو ڈالو. ایک آدمی اپنے والدین کے لیے عمرہ کرے، دونوں کی طرف سے ایک نہیں، ایک ایک کے لیے. کہتے کہ بعض لوگ ٹانگیں کعبۃ اللہ کی طرف کر کے بیٹھتے ہیں. دیکھو میرا بھائی، بات کو سمجھا کرو. ہر ملک کے الگ آداب ہیں. ان لوگوں کے نزدیک پاؤں کرنا بے ادبی میں شامل ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پاؤں کر کے بیٹھنا ادب کی نشانی ہے. کہ جب آدمی مثلا سو گیا، اٹھے گا تو چہرہ کعبے کی طرف ہوگا، اور اگر تم سر کر کے لیٹو گے، اٹھو گے تو کعبے کی طرف تمہاری پشت ہوگی. وہ کہتے ہیں وہ تو ادب ہے، وہ بے ادبی کی نیت سے نہیں بیٹھتے ہیں. تمہارے ہمارے ملکوں میں چونکہ بے ادبی شمار ہوتی ہے، نہ بیٹھا کریں. کہتے جی کہ میں کویت میں کام کرتا ہوں، وہاں لوگ جو ہیں جرابوں پہ مسح کر لیتے ہیں. میرا بھائی، خفین پہ مسح کرنے کا اتفاق ہے. یعنی اگر موزے ہیں، چمڑے کے ہیں، ان پہ مسح کرنے میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. اور اگر جرابیں ہیں تو حدیث میں لفظ ہے سخینین، اتنا موٹی ہوں کہ جن میں آدمی چل سکتا ہو اور پانی بھی اندر اثر نہ کرے. بعض لوگ لفظ جراب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ موزہ ہے تو مسح کرو، باریک جراب پہ نہیں. اللہ تمام جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، جو زندہ ہیں ان کو ہدایت دے. اگر کسی کو آپ اسلام پر لائے ہیں، وہ کہ جتنا اعمال صالحہ کرے گا ان سب میں آپ کو بھی اجر ملے گا. نماز نہ پڑھنے والے کے لیے 70 عقبہ جہنم ہے. اور بعض علماء تو فرماتے ہیں وہ کافر ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. داڑھی پہ اس سے لگانا جو ہے یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے، صغیرہ نہیں. صغیرہ پہلی دفعہ ہے، جب بار بار دہرایا جائے وہ کبیرہ ہو جاتا ہے. بھائی، عمرے کا اپنا ثواب ہے، تبلیغ کے لیے نکلنے کا زیادہ ثواب ہے کہ دین کے لیے نکل رہے ہو. یہ تو تیرا فائدہ ہے نا، اس میں تو تم لوگوں کا فائدہ سوچ کے نکل رہے ہو. درود شریف سورت مزمل 3 دفعہ
اور یا مغنی 1100 دفعہ. اللہ کا نام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ برکت دیں گے. قبرستان میں قرآن نہ لے جائیں، ویسے پڑھ کے بخش دیں یا ان کے لیے دعا کریں، وہ جائز ہے. یہ بھی دعا ہے نا، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین. یہ کیا ہے؟ دعا ہی تو ہے. انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم. یہ دعا ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ وہاں ہمارے کویت میں رواج ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر ایک دوسرے کے دل میں تکبر پیدا ہو تو کبھی کھڑے نہ ہوں. اگر اس کے دل میں کھڑے ہوں نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر جائز ہے. حضور پاک بی بی فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، بی بی فاطمہ حضور کے لیے کھڑی ہوتی تھی. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھے میسج بھیجا ہے کہ رجب کے مہینے میں جو مبارک دے جنت مل جاتی ہے. کوئی حدیث نہیں، یہ گھڑن تو میسج ہے، اس نے خود گھڑا ہے. نماز تو پڑھنی ہی نا، بس رجب کی مبارک دے تو جنت مل گئی. کتنا آسان کام ہے. ایک لڑکی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، 1 مہینے کے بعد واپس آئے. لڑکی کے والدین کو دھمکی دی کہ ان کو مارنا نہیں ہے، قتل نہیں کرے. تو بالکل قتل نہ کرے. قتل کرنے کا تو ہمیں اسلام بھی حکم نہیں دیتا ہے. اس کی شادی کر دو کسی دوسری جگہ، بس جان چھوٹی. مسافر کے لیے سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ معاف ہے. پڑھو تو پھر پوری پڑھو گے. ایک عورت تندرست ہے، اس کی نماز گھر میں افضل ہے یا مسجد میں؟ گھر میں افضل ہے. نماز پڑھتے ہوئے نظر سجدے کی جگہ پہ رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بالکل پیش کریں. کہتا ہے مجھے کسی نے کہا تھا کہ رات جو گزر گئی ہے نا، چاند آیا تھا کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے، تو تم پکڑ لیتے. اچھا چاند تو آ گیا نیچے طواف کرنے کے لیے، باقی ملک تو اندھیرے میں ڈوب گیا. اچھا چاند ہے بھائی. اچھا چاند کوئی انسان ہوتا ہے کہ اس کے لیے طواف کرنا ضروری ہے؟ چاند مکلف ہے. ایسے گھڑی ہوئی باتیں ہیں لوگوں کی. عمرہ کر سکتے ہیں. مسجد عائشہ سے مرد عمرہ کرے یا عورت، سب کے لیے جائز ہے. جب سورج نکل رہا ہو نماز نہ پڑھے. لیکن یہاں ائمہ حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک مکے میں ہر وقت جائز ہے. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ 200-400 لے کے عمرہ بدل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کہتے ہیں جی کہ تہجد میں بیوی کے ساتھ جماعت کریں. تہجد نفل ہے، جماعت کی ضرورت ہی نہیں ہے. بیوی اپنی پڑھے تم اپنی پڑھو. ویسے بڑے خوش قسمت ہو، تمہارے پیچھے بیوی تمہاری نماز پڑھ لے گی. نہیں، بات یعنی تجربہ تو کرو تمہارے بارے میں کیا عقیدہ ہے اس کا. بڑی خوش نصیبی ہے نا کہ عورت خاوند پر اتنا عقیدہ رکھے کہ اس کے پیچھے نماز بھی پڑھ لے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. ویسے تہجد کی جماعت نہیں، اکیلے اکیلے پڑھو. جمع بین الصلاتین جو ہے، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مسافر جو ہے وہ ظہر عصر جمع کر سکتا ہے.
مغرب عشاء دونوں کٹھی پڑھ سکتا ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کر سکتا ہے، لیکن ظہر کو لیٹ کر دے، وہ پڑھے اور عصر کا اول وقت داخل ہو جائے تاکہ دونوں نمازیں اپنے وقت میں بھی رہیں اور اکٹھی بھی ہو جائیں. افضل ذکر جو ہے وہ انگلیوں پہ ہے. تسبیح پر بھی علماء نے جائز رکھا ہے کہ بعض صحابیات سے گٹھلیوں پہ پڑھنا ثابت ہوتا ہے. افضل یہ ہے کہ انگلیوں پہ کریں. آب زمزم جو ہے ہم کسی کافر کو، ہندو کو دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. مکے کے کافر کیا پیتے تھے؟ زمزم ہی تو پیتے تھے، اور کیا پیتے تھے. اور تم جب زمزم دو تو نیت یہ کر لو کہ یا اللہ تیرے نبی پاک کا فرمان پاک ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم جس نیت کے لیے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے. میں اس لیے اس کو دے رہا ہوں کہ اللہ اس کو اسلام نصیب کر دے. احرام کی حالت میں کعبے کو ہاتھ لگا لیا کوئی بات نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ملتزم پہ عطر لگا ہوا ہے یا حجر اسود میں عطر لگا ہوا ہے تو احرام کی حالت میں بوسہ نہ دے تاکہ تمہیں عطر نہ لگ جائے. وہ احتیاط ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ مانگنے کا طریقہ بھی عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے فیصلے کے ساتھ رحمت فرما. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، اپنا عذاب رفع فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.